Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محمد سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما رہے ہیں جو اب بالکل قریب ہی ہے. اس ہفتے انشاءاللہ امید ہے کہ بدھ کو پہلا روزہ ہوگا، منگل کو پہلی تراویح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع فرمایا، یعنی 29 شعبان کو، اور آپ ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے صحابہ کو جمع کر کے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی تقریریں ہیں وہ 2 منٹ 3 منٹ کی ہوتی تھیں. آپ کی سب سے لمبی تقریر جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو تقریباً 7 سے 9 منٹ کی ہے زیادہ سے زیادہ. اور یہ آپ کا اعجاز اور آپ کا معجزہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں معنی، الفاظ اور مقصدوں کی ایک کہکشاں آباد ہوتی تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ تشریح کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی جیسے قرآن کی تشریح بھی چلتی چلی جا رہی ہے، رسول اللہ کے کلام کی تشریح، حدیث کی تشریح بھی چلتی چلی جا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، بیہقی کی حدیث ہے، مسند سنن بیہقی میں. اللہ کے نبی نے جمع کیا سب صحابہ کو، جیسے آج ہم رمضان سے پہلے جمع ہیں اور رمضان میں 2-3 دن رہ گئے، ایک دن پہلے آپ نے جمع کیا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں میری بات غور سے سنو، اطلع علیکم شہر عظیم، ایک بڑا عظیم مہینہ تم پر آ رہا ہے. شہر مبارک، ایک بہت برکتوں والا مہینہ تم پر اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس میں اگر کوئی انسان نفل پڑھے گا تو ہر نفل کا ثواب اس کو فرض کے بقدر ملے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھے گا تو اس فرض کا ثواب 70 گنا ملے گا. یعنی نفل کا ثواب فرض کے جتنا، اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی تراویح کو نفل یعنی سنت قرار دیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا انہا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اب روزے کے فلسفے پر آپ آ گئے. انہا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ انہا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی لوگوں کے غم بانٹنے کا، لوگوں کو سینے سے لگانے کا. اور آپ نے فرمایا انہا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی ہے. آپ نے فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب دیں گے جو اس روزے دار کو مل رہا ہے، من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، اس روزے دار کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوگا، ملٹیپلیکیشن ہوگی. ایک روزے دار کو 10 آدمیوں نے افطار کرایا تو 10 کے 10 کو اس کے پورے روزے کا ثواب ملے گا.
تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، غالباً راوی جو حضرت سلمان فارسی ہیں انہوں نے پوچھا، یا صحابہ رسول اللہ سے سوال بھی کر لیا کرتے تھے سمجھنے کے لیے. آج کل لوگ سوال نہیں کرتے علماء سے نا، کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب فتویٰ نہ لا دیں، کوئی کافر شافر بنا دیں گے ہمیں، مسئلہ خراب ہو جائے گا. لوگ سوال نہیں کرتے آج کل. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہم میں سے بہت سو کے پاس نہیں ہیں کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں، یعنی پورا افطار کرا سکیں. غربت کا زمانہ تھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا. تو آپ نے فرمایا ارے بھائی علی مذقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دو، کچھ نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، تو اس پر بھی تمہیں پورے روزے کا اجر مل جائے گا کسی اور کے روزے کا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت کرے جو اس مہینے میں اپنے ملازم سے کام کم لے، ملازم کا کام کم کر دے. یہ وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے بیان کی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان ایکسٹرا آرڈنری مہینہ ہے، خاص مہینہ، مبارک مہینہ، عظمتوں والا، برکتوں والا. تو ہمارا جو معمول اور روٹین ہے وہ بھی اس میں ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے، تبدیل ہو جانا چاہیے. جس کو ہم کہتے ہیں اپنے آرام سے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ضروری ہے. جتنا ہم سوتے ہیں اس سونے کو کم کرنا چاہیے، جتنا ہم تفریح میں یا انٹرٹینمنٹ میں یا موبائل میں وقت لگاتے ہیں وہ کم کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ جتنا ہم کاروبار میں وقت لگاتے ہیں اس وقت کو بھی کم کرنا ضروری ہے جتنا ہو سکے. ہم کھانے پینے پہ جو وقت لگاتے ہیں اس کو کم کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے وقت کم کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے محنت کرنا. ظاہر ہے جب ہر آدمی اپنے معمول پر سیٹ ہوا ہوتا ہے، جب آپ اپنے معمول سے ہٹیں گے تو ذرا مشقت ہوگی. اور جتنی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے انسان اپنے معمولات کا، اپنے روٹین کا عادی ہو جاتا ہے. اس روٹین سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. وہ روٹین اس کا DMR بن جاتا ہے، یعنی اس کی چھٹی حص بن جاتی ہے، اس کا انداز بن جاتا ہے. اس انداز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں لانے کی ضرورت ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی. انہوں نے کہا بھائی ایک طرف تو لوگ کو اشکال کرے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیوی سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، بچوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار بھی عبادت ہے. تو ابھی اگر رمضان میں آدمی یہی عبادت زیادہ کرے تو کیا حرج ہے؟ تو اس کا حضرت نے جواب یہ دیا کہ جو عبادتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے بالواسطہ عبادت، ایک ہوتی ہے بلا واسطہ عبادت، یعنی ڈائریکٹ عبادت اور انڈائریکٹ عبادت. یہ جو دوسری عبادتیں ہیں، کاروبار میں لگنا، حلال کمانا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، اچھا کھانا، تفریح کرنا، اس میں بھی اچھی نیت کر لینا، تو یہ لوگ رشتہ داروں سے ملنا، حق ان کا ادا کرنا، ان سے خیر خواہی کرنا، یہ ساری انڈائریکٹ عبادتیں ہیں. انڈائریکٹ عبادت کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ سے دور کرتی ہے عبادت اللہ سے دور کرتی ہے. آپ دنیا میں جتنا وقت زیادہ لگائیں گے، چاہے اچھی نیت بھی کریں، ثواب بھی مل رہا ہوگا اچھی نیت کا، لیکن وہ دنیا آپ کو اللہ سے دور کرے گا. جتنا وقت آپ کاروبار میں بیٹھے ہیں، جتنا وقت آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، حلال ہے، ثواب ہے، لیکن اللہ سے دور کرے گا. جتنا وقت آپ حساب کتاب کر رہے ہیں اس وقت میں آپ اللہ کی یاد کو لانا مشکل ہے، نہیں لا سکتے آپ، کیونکہ آپ تو حساب کتاب کر رہے ہیں. اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کام کو توجہ سے کیا جائے، کہیں اور توجہ نہ لگے. آپ جب بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اللہ کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے لگے تو توجہ کم ہو رہی ہے. یہی بات حضرت حنظلہ نے کہی تھی، نافقہ حنظلہ بازار میں گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ جب ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جنت جہنم نظر آ رہی ہے اور اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، اور جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی، ان کا بھی رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ وقت کی بات ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت میں تو یہ نہیں ہوگا. تو عام دنوں میں جو کہہ رہا ہوں کہ رمضان ایکسٹرا آرڈنری ہے اور اس میں روٹین بھی ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہے، عام دنوں میں یہ عبادتیں بھی اپنی جگہ چلتی ہیں جو انڈائریکٹ عبادتیں ہیں، بالواسطہ عبادات. لیکن اس کی چونکہ طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کی توجہ سے غفلت ڈالتی ہے،
لہٰذا رمضان میں وہ کام زیادہ کیے جائیں جو ڈائریکٹ عبادت ہے، بلا واسطہ عبادت۔ اور وہ کون سی ہیں بلا واسطہ عبادت؟ کون سی ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعا، صحیح ہے، صدقہ، یہ ڈائریکٹ عبادات ہیں، یعنی جس کا سیدھا اثر یہ ہے کہ سیدھا اللہ سے توجہ آدمی کی لگتی ہے اور دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لگتا ہے۔ تو رمضان میں یہ عبادتیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شہر عظیم شہر مبارک، عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کو بانٹتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آگ سے اپنے بندے آزاد کرتے ہیں۔ عتقاء اس کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں نا لوگ غلام رکھتے تھے تو غلام کو آزاد کرتے تھے، کہتے ہیں آج میں نے آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عتیق ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے غلام آزاد ہو رہے ہوتے ہیں ہر رات۔ کس سے؟ جہنم سے۔ اللہ اپنے غلاموں کو آزاد کرو جہنم سے، اور ہر رات آزاد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے کسی رات آزادی کا بہانہ ڈھونڈ لیا، اللہ اس کو بھی آزاد کر دیں گے، کیونکہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، ہے ہی رحمت کا مہینہ، لیکن ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ دن میں روزے کو فرض رکھا اور رات کے قیام کو نفل رکھا، تو رمضان میں جو اہم چیز ہے وہ رات کا قیام ہے، رات کو کھڑے ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرنا، دعائیں کرنا، رونا، عبادت کرنا، گڑگڑانا، اکیلے بیٹھ کر اللہ کو منانا، اپنی ساری زندگی کے گناہوں پر سیاہی پھیرنا، یہ رات کا کام ہے۔ یعنی میرا عرض کا مطلب یہ صرف تراویح نہیں بلکہ تراویح سے ہٹ کر بھی۔ تو یہ تو ہو گیا کہ رمضان۔ اب اس پر ہم آگے اگلے جمعے بات کریں گے کہ موٹی بات یہ ہے کہ رمضان میں اپنا روٹین چینج کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگلے جمعے مزید بات کر لیں گے اس پر۔ یہ بہتر کرنا ہے، دوسرے کام کم کرنے ہیں، اور یہ گھر میں یہ بات آپ لوگوں نے جا کے چلانی ہے آج، صحیح ہے نا جی؟ امید ہے سب لوگ بات کریں گے۔ بھی گھر میں یہ بات چلانی ہے کہ بھئی اب رمضان آ رہا ہے، مشورے سے طے کرنے، خواتین پہلے سے طے کرنے ہم نے کیا پکانا ہے، طے کر کے مینیو بنا دیں، روز کے چٹخارے الگ سے طے نہ ہو۔ آج تو جناب افطاری سے 2 گھنٹے پہلے صاحب کو خیال آ رہا ہے کہ آج تو نرگسی کوفتے ہونے چاہیے، بیگم یہ بنا دو۔ بھئی بیگم نے بھی تو عبادت کرنی ہے نا، اس کو بھی آپ الگ کریں، اور بہت زیادہ فرمائشی پروگرام نہ چلائیں، پلان کر لیں پہلے سے، فرمائشی پروگرام پلان کر کے رکھ دیں۔ افطار میں 10-20 چیزوں کی بجائے 4-5 2-3 چیزیں ہوں، بس یہ افطار اچھا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روزے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 13-14 گھنٹے تو کھایا نہیں، اب جو 14 گھنٹے نہیں کھایا نا اس سب کی کسر نکالنی ہے افطار میں، تو دے دھنا دھن مار 4.5 پلاؤ اور جناب تلاؤ اور کڑاؤ اور مرچیں اور مسالہ مار مار کے معدے کا ستیہ ناس۔ رمضان اس لیے ایک مقصد یہ تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کی صحت بنتی ہے، اور آج دنیا اس کو پروف کر چکی ہے۔ آج مہنگے ہزاروں ڈالر کے کورس کرائے جا رہے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے، اس پہ PhD لکھے گئے، اور یہ پروو ہو چکا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی صحت کو زبردست کر دیتی ہے، آپ کے سارے نظام درست کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی اس ریسرچ میں، ایک ریسرچ جو میں نے دیکھی اس میں تھا کہ مہینے میں 3 روزے بہت اچھے ہیں، جو ایام 20 کے روزے، اور یہ بھی تھا کہ ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ یہاں تک کہ امریکہ میں ایک تھیسس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بڑا اچھا ہے، کیونکہ پیر جمعرات جو ہے یہ مڈل آف دا ویک ہے۔ تو دنیا مان رہی ہے، ہم لوگ نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہوئی ہے اس کے حق ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے نہ آئے پھر بھی ہم تو پھر بھی مانیں گے۔ ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ سائنس کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں تو اس لیے مانا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے۔ لیکن وہ روزہ اس طرح ہوگا کہ آپ افطار ہلکا کریں، ذرا تھوڑی سی کھجور، اس لیے افطار میں میٹھی چیز رکھنا سنت ہے، کھجور ہو جائے، کھجور 4 5 6 8 بھی کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھجور لے لی، پانی لے لیا، تھوڑا سا میٹھا لے لیا، تھوڑا سا کچھ اور لے لیا، بس اس کے بعد ذرا وقفے کے بعد پھر کچھ اور چیزیں کھائیں بیٹھ کر آہستہ آہستہ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے تلاؤ کڑاؤ مسالے جو ہیں یہ تو معدے کو مارتے ہیں، لہٰذا ان کو کم کریں، اس کو اچھا رکھیں رمضان کو۔
تو اس میں خواتین کو بھی آرام ملے گا، ان کو بھی عبادت کرنی ہے۔ میں اس حدیث کو پورا کرتا ہوں جو میں نے شروع میں سنائی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے جو باتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ پورے روزے کا مقصد بیان فرما دیا کہ روزہ صبر کے لیے، یعنی ٹالرنس، برداشت، انڈورنس، صبر کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ ٹریننگ کے لیے آیا ہے۔ ٹریننگ آدمی جب کرتا ہے 4 دن 10 دن تو بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ اس تربیت کو آدمی برابر رکھے، اس کو خراب نہ کرے۔ فوج میں تربیت ہوتی ہے، بہت زیادہ رگڑا لگایا جاتا ہے، اس کے بعد ویسا رگڑا نہیں لگتا، لیکن اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ گاڑی کی آپ سروسنگ کراتے ہیں بہت زیادہ، اب مقصد نہیں ہوتا روز آپ آئل چینج کریں گے، اب اس کو مینٹین رکھیں گے آپ۔ تو بھائی اللہ کے بہت قریب بھاگنا ہے، اور پھر اس کو سارا 11 مہینے مینٹین رکھنا ہے۔ سارا صبر کا مہینہ ہے۔ صبر میں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پہ چلنا سارا آ گیا۔ انسان گناہوں پہ کیوں لگتا ہے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ بے صبری کی وجہ سے۔ کیا ہر مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ بد نظری گناہ ہے، زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، چوری گناہ ہے، دھوکہ گناہ ہے، ظلم گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے؟ پتہ نہیں ہر ایک کو، ہر مسلمان، کون مسلمان ایسا ہو اس کو پتہ نہیں ہے؟ دیتے پھر بھی سب ہیں، کیوں؟ صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ نفع عاجل کو دیکھتے ہیں، نفع عاجل کو نہیں دیکھتے۔ نہیں، کیش نفع دیکھ رہے ہیں، ابھی تو مزہ آ رہا ہے نا، بعد میں دیکھی جائے گی، تو صبر نہیں کر سکتے۔ بال جو ہے وہ اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، عقل کا بھی دل کا بھی۔ اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دیا کہ بھائی صبر۔ اور رمضان میں اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے کہ جو آدمی 2 گھنٹے بعد کھانے کھا رہا ہوتا ہے، وہ 14 گھنٹے کھانا نہیں کھا رہا اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تو اللہ کی طرف سے مدد خاص آ جاتی ہے۔ اور وہ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رمضان آتا ہے پہلی صبح ہوتی ہے، غفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ تعالیٰ شیطان اور سرکش جنوں کو قید کر دیتے ہیں۔ تو شیطان چونکہ وسوسہ ڈال کر ہمیں خراب کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو قید کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں نیکیوں پر۔ اور اللہ نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا۔ اشارہ ہے کہ جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازے چوپٹ بند کر دیے جاتے ہیں، تالا لگا دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رہتا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ برائی کے راستوں کو بہت کم کر دیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ہر رات ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے آجا آجا اور آجا اور آجا، اور آواز لگتی ہے یا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رک جا، رمضان آ گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ رک رہے ہوتے ہیں۔ تو اِنَّ اشہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی تربیت کرنی ہے۔ اور صبر ہمیں گناہوں سے بھی کرنا ہے، صبر گالی سے بھی کرنا ہے، دھوکے سے بھی کرنا ہے، حرام کمائی سے بھی کرنا ہے، غفلت سے بھی کرنا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ آگے جمعوں میں انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے کہ رمضان تقوی کا مہینہ اور صبر کا مہینہ کس طرح ہے۔ اور آپ نے فرمایا انہا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ روزے کا مقصد بھی ایک یہی ہے، جب انسان خود ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کے دل میں بھوکوں کے لیے رحمت نہیں آتی۔ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں تو 1 مہینے بھوکا رہ رہا ہوں اپنے اختیار سے، کتنی مخلوق ایسی ہے جو سارا سال بھوکی ہے بیچاری، کھانے کو کچھ نہیں، کتنی مخلوق ایسی ہے سارا سال گوشت نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، ان کا بھی خیال کر دوں۔ تو غم خواری کا مہینہ، تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح سخی ہو جاتے تھے، آپ کی سخاوت کا دریا بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو صرف زکوٰۃ نہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ، زکوٰۃ تو سارا سال دینی ہے، غریب انتظار کرے گا بیچارہ کہ سیٹھ صاحب سارے رمضان میں زکوٰۃ نکال، یہ غلط بات ہے۔ زکوٰۃ رمضان میں بھی نکالنی چاہیے، سارا سال بھی نکالنی چاہیے۔ ادارے ہیں، غریب ہیں، ہسپتال ہیں، مدارس ہیں، ان کو سارا سال ضرورت ہے۔ رمضان صدقات کا مہینہ ہے، نفل کا، چیریٹی کرنے کا، روزانہ کا مان لیں، 1000 روپے، 100 روپے، لاکھ روپے، جس کی جو وسعت ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ سے کرائیں، بیٹا روز 10 روپے آپ نے صدقہ کرنا ہے، بچہ خود دیکھ کے صدقہ کرے،
کبھی اپنے چوکیدار کو دے رہا ہو، کبھی ماسی کو دے رہا ہو، کبھی ملازم کو دے رہا ہو، کبھی باہر دے رہا ہو۔ شہر المواسات کہ غریبوں کو سینے سے لگانے کا۔ شہر یزاد فی رزق المومن، اللہ کے نبی فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں کھانا کم ہوتا ہے لیکن پھل کی ریڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، گہما گہمی دکانوں پہ زیادہ ہو جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بھائی روزہ افطار کرانا، نہیں تو ایک گھونٹ دودھ کا کچھ نہ کچھ تو بھی روزہ اپنے ہاتھ سے افطار کرانے کی محنت کر لیں۔ اور اپنے ہاتھ سے کرانا ممکن نہیں ہو رہا تو بہت ادارے جو مستند ادارے ہیں، جو علماء کے تحت چل رہے ہیں، جو لوگوں کو غریب علاقوں میں افطار کراتے ہیں، ان میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ ماشاءاللہ کراچی کی سڑکوں میں کراچی والے جتنا افطار کراتے ہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں کراتا۔ اگر آپ سڑک پہ کبھی افطار کے وقت میں جائیں، رمضان کے وقت میرے ساتھ چند اتفاق ہوا، ہر تھوڑی دیر بعد لوگوں نے سڑک کے کنارے افطار لگایا ہوتا ہے اور نوجوان محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی افطار کراؤ۔ اچھا افطار میں سحری بھی داخل ہے، رات کا کھانا بھی داخل ہے۔ افطار میں صرف روزے کا وقت کا کھانا نہیں ہے، رمضان میں کسی وقت آپ روزے دار کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ افطار میں داخل ہے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ بھائی اللہ اس پر رحمت کرے جو اپنے ملازم سے کام کو ہلکا کر لے۔ تو اگر آپ ملازم سے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں، آپ 10 گھنٹے کر لیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے کرتے ہیں، آپ 6 گھنٹے کر لیں، اور اس کا کوئی طریقہ بنا لیں، اپنے کام کو کم کر لیں، رمضان سے پہلے کام نپٹا لیں تاکہ آپ کے ملازم بھی روزے دار ہے وہ کام کر لیں۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں فجر کے بعد سے کام شروع کرتے ہیں، 11-12 بجے ختم۔ آپ بھی خود گھر اگر کوئی اچھا روٹین بنا سکتے ہیں آپ، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن وقت کو تھوڑا سا کم کر لیں، تو اللہ کے نبی نے خاص اس کی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب رمضان کے جو جمعے ہیں ہمارے، اس میں ہم انہی موضوعات کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، سنتوں میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو کون سنتیں پڑھی تھیں؟ بیت الخلاء کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بیت الخلاء کی سنتیں دعا پڑھ لی تھی، ہم نے دعا یاد کر لی تھی، اور داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا۔ باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ معاف کر دیں، اور اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے سے تکلیف کو دور کر دیا اور آپ نے مجھے عافیت دے دی۔ اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ جسم سے گندگی کا نکل جانا، جن کا رک جاتا ہے ان سے پوچھیں، جن کو قبض کی بیماری لگی ہے، کہ کتنی مصیبت میں انسان پڑے۔ اگر یہ پوری دعا یاد نہیں ہے تو صرف غفرانک، کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک، بیت الخلاء سے دایاں پاؤں باہر نکال کے غفرانک، اللہ معاف کر دے، بس۔ حضرت نے فرمایا کہ سنت نمبر 13، رفع حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر نہ کریں۔ تو کلام بھی نہیں کرنا زبان، اور اللہ کا ذکر بھی زبان سے نہیں، دل میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد رکھیں۔ نمبر 14، پیشاب کرتے وقت، استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ یہ بات ہے کہ شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہیں لگانا بلکہ بایاں ہاتھ لگانا ہے، کہ ہر اچھے کام کے لیے دایاں ہاتھ اور اس قسم کے ہر کام کے لیے بایاں ہاتھ۔ سنت نمبر 15، پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ عذاب قبر بہت خطرناک بات ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر کموڈ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ چھینٹیں بعض دفعہ آتی ہیں، بعض کموڈ ایسے بنے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس میں ٹیشو رکھ دیں، تو ٹیشو رکھنے سے آپ کی جو پیشاب کی چھینٹیں ہیں وہ نہیں اڑیں گی۔ اسی طرح WC یوز کرتے ہیں تو اس میں یعنی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ استنجا کیا کرتے تھے جو نرم ہوتی تھی، تاکہ سخت پتھر پہ اگر لگے گا تو اڑے گا، تو نرم مٹی پر کیا کرتے تھے تاکہ پیشاب اڑے نہیں۔ اب اگر یہ ممکن نہیں تو اس کا جو طریقہ ہم کر سکتے ہیں، طریقہ کرنا چاہیے کہ چھینٹیں اڑیں نہیں، کیونکہ اڑ کے لگیں گی تو یہ اس کو چاہے دھو بھی لیں لیکن یہ خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ اگر جسم پہ نجاست لگ گئی تو وضو بھی نہیں ہو رہا، نماز بھی نہیں ہو رہی، تلاوت بھی خراب ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ تو آج 3 باتیں ہم نے پڑھ لیں۔ کلام نہیں کرنا بیت الخلاء میں رفع حاجت کرتے ہوئے، دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، یعنی شاور یا لوٹا تو دائیں ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں لیکن شرمگاہ کو ہاتھ دایاں نہیں لگانا، بایاں لگانا ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ اس کی بچوں کو بھی تربیت شروع سے دینی ہے۔ بچوں کو جو باتیں سکھائی جاتی ہیں اس میں ان کو بیت الخلاء کے آداب ماں باپ کو سکھانے چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی تم خود کر لو، بچے کو سکھائیں گے بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور کافی وقت تک دیکھا جائے کہ جب تک بچہ یہ کام سیکھ نہ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to